الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین ولعنت دائمۃ علی اعدائہ واعدائہم اجمعین اما بعد۔ ہماری گفتگو معرف قرآن آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے ذیل میں توحید فطری کی توحید عملی ہے، اس عنوان سے چل رہی تھی۔ توحید فطری کا ایک آپ کی خدمت میں تعارف سابقہ درس میں کرایا گیا، جس میں بیان کیا گیا تھا کہ توحید ہمارے پاس وجود باری تعالیٰ کے اوپر جہاں عقلی دلائل ہیں، شہودی دلائل ہیں، انہی میں سے ایک اہم دلیل فطری دلیل ہے، اور فطری دلیل ایک ایسی دلیل ہے کہ انسان کے وجود اور باطن کی گہرائیوں میں یہ پائی جاتی ہے۔ بالفاظ دیگر فطرت یا فطری دلیل وہ سیکھنے سے تعلق نہیں رکھتی، وہ تعلیم سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ فطری دلیل وہ در حقیقت انسان کے باطن میں ایک عنصر ہے، اور شناخت خدا انسان کے باطن میں ہی پائی جاتی ہے۔ اس باطنی شناخت کو ظاہر اور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اس پہلو سے انشاءاللہ تعالی اس موضوع کو دیکھیں گے اور اس کے بعض دیگر پہلوؤں کا انشاءاللہ العزیز جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے ہم کتاب ہی کی طرف آتے ہیں اور کتاب سے دیکھتے ہیں کہ کتاب میں کس طریقے سے آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، پھر اس کی شرح کی طرف اور اس کی تفصیل کی طرف انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے۔ کتاب کے میں خدا شناسی فطری ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی شناخت، خدا کی پہچان، خدا کی معرفت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا فطری ہے۔ یہ موضوع ہے ہمارا۔ اس بارے میں انہوں نے ذکر کیا کہ فطرت اور میثاق کی جو آیات ہیں یا جو اس اسلوب میں آیات ہیں، یہ ہمارے پاس بہترین تعارف ہے۔ کلمہ فطرت کی وضاحت کرتے ہوئے ذکر کیا کہ فارسی میں اس کا ایک ترجمہ سرشت کیا جاتا ہے۔ کلمہ سرشت اردو میں بھی قابل استعمال ہے اور اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن سرشت کا جو معنی ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس کے بعد آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ فطرت مصدر نوعی ہے اور ایک خاص نوع کی خلقت اور آفرینش، یعنی خاص نوع خلقت اور خاص نوع وجود کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ عموماً انسان کے لیے یہ کلمہ استعمال کیا جاتا ہے، اور جس چیز کو فطری کہا جاتا ہے وہ نوع خلقت انسانی سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا اقتضاء انسان کے وجود میں پایا جاتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ایک خداداد چیز ہے، ایک غیر اکتسابی چیز ہے کہ جو تمام کے تمام انسانوں میں مشترک طور پہ کم و بیش مشترک طور پہ پائی جاتی ہے۔ یہ پہلی 3 لائنیں ہیں کہ جو میں نے کتاب کی آپ کے سامنے پڑھی، کہ آپ کو میں کتاب کا لنک بھی سینڈ کر دیتا ہوں کہ آپ اس کا فارسی کا مطالعہ بھی ساتھ ساتھ تاکہ کر سکیں۔ کتاب کے اندر اگر آپ غور کریں اور انہی کلمات کو آپ دیکھیں تو اس میں چند نکات اہم ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ چند نکات انشاءاللہ تعالی ایک تحریری شکل میں مقالے کی صورت میں بھی آپ کی خدمت میں بعد کے آئندہ آنے والے ایام میں آشکار ہو جائیں گے۔ ان میں پہلی چیز تو یہ ذکر کی گئی کہ قرآن کریم کی آیات میں کلمہ فطرت، کلمہ میثاق اور اس اسلوب کا بیان وارد ہوا ہے۔ یہ نمبر 1 چیز ہے۔ نمبر 2 کہ فطرت کا کلمہ سرشت کیا گیا ہے، البتہ یہ فارسی لفظ ہے سرشت، عربی یا اردو لفظ نہیں، اردو میں بھی فارسی زبان سے آیا ہے۔ نمبر 3 چیز یہ ہے کہ یہ مصدر نوعی ہے، کہ اس کی وضاحت انشاءاللہ آج کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ مصدر نوعی کسے کہتے ہیں اور مصدر نوعی کی صورت میں اس کا کیا معنی بنے گا، اگرچہ گزشتہ درس میں بھی اس طرف اشارہ ہو چکا ہے۔ نمبر 4 فطرت انسان کے لیے کلمہ استعمال کیا جاتا ہے عمومی طور پہ،
کلمہ فطرت انسان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ البتہ اس کے دیگر مشتقات غیر انسان کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن لفظ فطرت یعنی مصدر نوعی کی صورت میں غیر انسان کے لیے قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا۔ ہاں، اس کلمے کے مشتقات کلمہ فطرہ، یتفطرو یا یفطر، اس طرح کی کلمات قرآن کریم میں فطرہ کے مشتقات ضرور استعمال ہوئے ہیں، لیکن کلمہ فطرت استعمال سوائے انسان کے کسی اور کے لیے نہیں ہوا۔ نمبر 5 ہمارے پاس آتا ہے کہ انسان کی خاص نوع خلقت کو فطرت سے تعبیر کیا گیا، یعنی خلقت تو بہت ساری چیزوں کی ہے، انسان کی دوسری اشیاء سے خلقت یا انسان کی دوسری اشیاء سے ایجاد اور وجود وہ کیسے جدا ہوتا ہے، اس کو ہم فطرت سے جان سکتے ہیں۔ پھر آخر میں نمبر 5 ذکر کیا، یعنی یہ نکات میں آپ کی خدمت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ 3 لائنوں میں انسان کو سرسری طور پہ فوراً دکھائی نہ دے، لیکن یہ 3 لائنیں اس میں اہم مباحث کی طرف اشارہ ہے، اور ان مباحث کو گویا کہ صرف اصطلاح کے طور پہ ذکر کر کے اشارہ کیا گیا ہے۔ اور آخری نقطہ ذکر کیا کہ تمام کم و بیش تمام انسانوں میں فطرت مشترک ہوتی ہے، خدا داد ہے، غیر اکتسابی ہے، اسے کسب نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے بہت سارے علوم اگر آپ پڑھیں تو سیکھ جاتے ہیں، مثلا آپ نے سائنس کو پڑھا، سائنس کو سیکھ لیا، عربی کو پڑھا، عربی سیکھ لی، قرآن پڑھا، قرآن پڑھنا آ گیا۔ فطرت پڑھائی جانے والی چیز نہیں ہے، فطرت تعلیم کی صورت میں وجود میں منتقل کرنے والی چیز نہیں ہے۔ فطرت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے باطن کے اندر پہلے سے رکھ دی ہے، یعنی گویا کہ عجین ہے ہمارے اندر، مخلوط کر کے انسان کی خلقت میں رکھ دی ہے۔ فطرت کا ایک اور کلمہ ہم گویا کہ انسانیت کہہ سکتے ہیں، انسان کی انسانیت وہی انسان کی فطرت ہے، لہذا یہ غیر اکتسابی ہے، خدا داد ہے۔ خدا داد اور غیر اقتصادی ایک ہی چیز ہے، انسان کے باطن کے اندر اس کا تقاضا اور اقتضا موجود ہے، لہذا یہ تمام کے تمام انسانوں کو شامل ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو فطرتی گہرائش ہے یا فطرتی خصوصیات اور امور ہیں، یہ غیر اقتصابی امور ہیں، انہیں کسب نہیں کیا جاتا، اس لیے عمومی افراد کے اندر موجود ہے، چاہے وہ انسان اور بشر کسی بھی خطے سے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو۔ ہم اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ فطرت جغرافیہ، قوم، نسل، نسب ان کے اختلاف سے تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ مشترکہ طور پہ ہر جگہ پہ پائی جائے گی۔ افریقہ، ایشیا یا اسی طریقے سے امریکہ، آسٹریلیا، کوئی بھی آپ بر اعظم لے لیں، جو انسان اور بشر کہلاتا ہے، حتیٰ کہ کسی اور سیارے میں ہو، مثلا چاند پہ ہو، مریخ میں ہو، یہ نظام شمسی ہمارے اس سے باہر کوئی کہکشاں میں دریافت ہو جائے اور وہاں پہ کوئی بشر پایا جائے، بشر ہے تو یہ نقطہ مشترک ہے بشر کے اندر، یعنی نقطہ فطرت انسان کے اندر مشترک ہے۔ آگے ہم اس سے چلتے ہیں کہ فطرتی جو امور ہیں ان کی خاصیت کیا ہے۔ چند خواص انہوں نے خصائص یا خاصیتیں ذکر کی ہیں آیت اللہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پہلی خاصیت انہوں نے ذکر کی کہ یہ اکتسابی نہیں ہے، یہ کسبی نہیں ہے، یہ آپ کسی سے لیں گے نہیں، یہ آپ کسی سے سیکھیں گے نہیں، یہ پڑھانے سے منتقل نہیں کر سکتے آپ۔ مثلا دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کے پر، عقلی دلائل ہیں، وہ جب تک پڑھائیں گے نہیں تب تک آپ کو نہیں سمجھ آئیں گے۔ عقلی دلائل ہیں، جب تک آپ غور و فکر نہیں کریں گے آپ کو نہیں سمجھ آئیں گے، اس کے پر تعقل نہیں کریں گے نہیں سمجھ آئیں گے، لیکن فطرت ایسے نہیں ہے۔ اس لیے فطرت کو اگر آپ ملاحظہ کریں تو وہ غیر اکتسابی ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ جس نے عقلی دلائل نہیں پڑھے، کسی نے ایک لفظ بھی کبھی نہیں پڑھا، گناہوں میں اٹا رہا ہے، مختلف مذاہب سے تعلق رکھتا ہے، فطرت اس کے اندر یکسانیت کے ساتھ یکساں طور پہ موجود ہے، اس لیے پہلی چیز اکتسابی نہیں ہے۔ دوسری انہوں نے خصوصیت ذکر کی ہے کہ فطرت عموم افراد میں ہے، یعنی عام لوگوں میں بھی فطرت وجود رکھتی ہے،
عام لوگ، کائنات کے اندر عام افراد جو ہیں ان میں بھی فطرت موجود ہے، کیونکہ عموماً آپ دیکھیں تو ملاحظہ کریں تو معلوم ہوگا کہ عقلی دلائل ایک خاص طبقہ جانتا ہے، فلسفی دلائل صرف اہل حکماء و فلاسفہ جانتے ہیں، عقائدی دلائل اہل متکلم اور اہل عقائد جانتے ہیں، فقی اور اصولی دلائل وہ ان سے مربوط شعبہ جات سے جو مربوط ہیں وہ افراد جانتے ہیں، سائنسی دلیلیں ایک سائنٹسٹ ہی جان سکتا ہے، لیکن جب فطرت کی بات آتی ہے تو ہر عام فرد وہ فطرت سے آشنا ہے، فطرت رکھتا ہے، فطرت کا احساس اپنے وجود میں کر سکتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ممکن ہے کہ فطرت شدت یا ضعف پیدا کر لے، ضعیف ہو سکتی ہے، شدید ہو سکتی ہے، کہ انشاءاللہ تعالیٰ بھی تشریح خاص انداز میں آپ کی خدمت میں ذکر کی جائے گی کہ شدید بھی ہو سکتی ہے اور ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا یہاں پہ پھر آگے ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کلمہ فطرت دو مورد میں استعمال ہوتا ہے، دو مورد میں کلمہ فطرت استعمال ہوتا ہے۔ ایک دفعہ فطرت کا کلمہ ادراک، آگاہی اور جاننا، معرفت اس معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ایک دفعہ انسان کے رجحان، انسان کے میلان اس کے معنی میں آتا ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو ادراک کرتا ہے یا انسان جو احساس کرتا ہے اشیاء کا، اس معنی میں بھی فطرت آتا ہے۔ البتہ یہ جو استعمال ہے یہ قرآنی طور پہ نہیں ہے، اگر آپ قرآن کریم کو ملاحظہ کریں تو اس میں بھی دو معنی میں فطرت استعمال ہوا ہے، کہ ابھی ہم اپنی ترتیب سے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے ذکر کریں گے تو آپ کے لیے کلمہ فطرت سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن اس جگہ پہ آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ وہ کیا بیان فرما رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فطرت کو دو مورد میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک دفعہ مورد ادراک اور آگاہی ہے، یعنی جہاں پہ آپ نے جاننا ہے، آگاہ ہونا ہے، معرفت حاصل کرنی ہے، درک کرنا ہے، یہ سارے ایک ہی نام ہیں۔ ادراک اور درک اردو میں کم استعمال ہوتا ہے، اس لیے اس لفظ سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ادراک اور درک یعنی وہی آگاہی، وہی جاننا، پہچاننا، شناخت، اسی کو ادراک کہتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس مورد آ جاتا ہے انسان کا میلان، انسان کا رجحان، انسان کی خواہش۔ بس یہ دو مورد میں عمومی طور پہ کلمہ فطرت ہمیں استعمال ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہم اس کو ادراک کے معنی میں لیں، آگاہی کے معنی میں فطرت کو لیں، تو یہاں پہ فطرت سے مراد یہ ہوگا ایک نوع شناخت، یعنی انسان کا ارادے کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، انسان کے چاہنے سے بھی تعلق ہے، ادراک سے بھی تعلق ہے۔ بس ایک دفعہ میلان، رجحان، ارادہ اس سے فطرت کی تعبیر ہو جاتی ہے، اور ایک دفعہ فطرت آگاہی اور ادراک کے معنی میں آتا ہے، البتہ باطنی طور پہ ادراک، خلقت کے اندر جو اللہ نے پہچان اور ادراک رکھ دیا ہے۔ ضروری ہے کہ یہ انسان کی سرشت میں پایا جائے، کسب انسان نہ کرے، کیونکہ اکتسابی فطرت اکتسابی نہیں ہے، بلکہ انسان کی خلقت کے اندر اس کا تقاضا موجود ہے۔ یہ باتیں اب ہمارے پاس ختم ہو گئیں فطرت کے تعارف کے اعتبار سے جو کتاب میں ہیں۔ پھر آگے ذکر کرتے ہیں آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کی شناخت اور معرفت کے بارے میں، خدا شناسی کے بارے میں، توحید اور خدا پرستی، یہ انسان کے فطرت میں پائی جاتی ہے۔ ان کے لیے کلمہ فطرت استعمال قرآن کریم میں بھی ہوا ہے اور روایات اہل بیت علیہ السلام میں بھی ہوا ہے۔ بس یہ نقطہ میں بیان دوبارہ کر دوں، کیونکہ ایک نوع فطرت کو آپ نے جان لیا کہ انشاءاللہ ابھی ہم آگے اس کی تفصیل جو ہم پڑھ چکے ہیں ابھی، میں چونکہ پہلے کتاب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ کتاب ہماری ساتھ ساتھ چلتی رہے، ایسا نہ ہو کہ کتاب کی ایک لائن ہو اور ہمارا جو بیان ہے وہ باہر سے زیادہ اخذ شدہ ہو۔ ضروری ہے کہ کتاب ہمارے سامنے ایک نوع حل ہونی چاہیے، اس لیے کتاب کا ایک پیراگراف آپ نے ملاحظہ کیا، 7-8 لائنیں، ان 7-8 لائنوں میں آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ نے فطرت کا ایک مفہوم اور معنی وہ بیان کیا ہے،
اور اس کے بعد جب فطرت کے معانی کو ذکر کر دیا تو اب آئیں توحید کی طرف، اور ذکر کیا کہ اللہ کی معرفت یعنی خدا شناسی یعنی اللہ کی معرفت، نمبر 2 خدا پرستی یعنی اللہ کی پرستش کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، نمبر 3 توحید، یہ فطری ہے، اس کے لیے کلمہ فطرت استعمال ہوا ہے، قرآن کریم میں بھی کلمہ فطرت استعمال ہوا ہے، روایات اہل بیت علیہ السلام میں بھی کلمہ فطرت اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آگے ذکر کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا شناسی فطری ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ انسان خدا کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنی خلقت کے اندر ہی ایک نوع شناخت رکھتا ہے، ایک نوع پہچان رکھتا ہے، ایک طرز کی معرفت انسان رکھتا ہے۔ مثلا یہ کلمہ جب کہا جاتا ہے خدا شناسی فطری ہے، اللہ تعالیٰ کی شناخت فطری ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ ذکر کرتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اعتبار سے اگر انسان اپنی خلقت کا جائزہ لے تو وہ اپنے باطن کی گہرائی میں، اپنی خلقت کے اندر اس چیز کا احساس پائے گا کہ وہ اللہ کو پہچانتا ہے، وہ اعتقاد اللہ کے بارے میں رکھتا ہے، وہ ایک نوع شناخت رکھتا ہے۔ ایک دفعہ فطرت کہہ کے یہ معنی بیان کیا جاتا ہے، لیکن ایک دفعہ فطرت کہہ کے اس طرح سے معنی بیان کیا جاتا ہے کہ انسان فطرتاً اللہ کو تلاش کرنا چاہتا ہے، فطرت میں یہ رکھ دیا گیا ہے کہ وہ خدا کو پہچاننے کی کوشش کرے، خدا کو جاننے کی کوشش کرے، اور پہچان کے اور جان کے اس کی پرستش کرے، اس کی عبادت بجا لائے۔ اور اس جگہ پہ ہم کہہ رہے ہیں فطرت خدا جوئی کے معنی میں ہے، یعنی خدا کی تلاش، خدا کی شناخت کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی معرفت اور اس کی پہچان کے لیے انسان کا قدم اٹھانا، یہ فطری ہے۔ یہ فطری جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ یہ مقولہ شناخت، یعنی جو ہمارے پاس شناخت عقلی ہے، شناخت حسی ہے، یا شناخت جو سائنسی شناخت ہے، اس قبیل سے فطرت نہیں ہے۔ فطرت ایک قلبی میلان ہے، ایک قلب کے اندر انسان ایک اٹریکشن پاتا ہے اللہ کی طرف، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ایک رجحان اپنے قلب کی گہرائی میں پاتا ہے۔ یہ جو قلب کی گہرائی میں رجحان ہے، یہ جو قلب کی گہرائی میں اٹریکشن پائی جاتی ہے، اس کو فطرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لہٰذا انسان اپنی اسی فطرت کے تقاضے کے تحت پھر اللہ کو تلاش کرتا ہے، اس کی شناخت یعنی کوشش کرتا ہے، چاہتا ہے کہ معرفت ملے، جستجو کرتا ہے اللہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کے لیے۔ اچھا، بعض اوقات یہ دوسرا معنی ہمارے پاس ایک دفعہ فطرت کہہ کے ہم معنی مراد لیتے ہیں فطری شناخت، ایک دفعہ فطرت کہہ کے ہم معنی مراد لیتے ہیں پہلا جو ہم نے بیان کیا، ایک دفعہ ہم فطرت کہہ کے معنی مراد لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک نوع معرفت، ایک نوع پہچان، اللہ تعالیٰ کی ایک نوع شناخت۔ نمبر 2، ہم فطرت کہہ کے بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی شناخت کے لیے جستجو، بھاگ دوڑ، کوشش، اس کوشش کے عنصر کا اپنے اندر انسانی وجود کے اندر ہونا، اسے فطرت سے تعبیر کرتے ہیں۔ نمبر 3، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی پرستش، اس کو فطری کہا جاتا ہے، یعنی انسان کے وجود کے اندر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے خاضع ہو، خشوع اور خضوع کا اظہار کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے محتاج محض، فقر محض کا اقرار کرے، اللہ تعالیٰ کی پرستش کرے، اس کی عبادت کرے۔ اگر وہ یہ کام نہیں کرے گا تو وہ اپنے وجود کے اندر ایک اضطراب پائے گا، اپنے وجود کے اندر ایک طرح کا کھچاؤ پائے گا، بے چینی اپنی طبیعت میں پائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی اب وہ کس کو خدا قرار دیتا ہے یہ بحث الگ ہے، لیکن پرستش کرنا، پوجنا، عبادت کرنا، خاضع ہو جانا، جھک جانا کسی کے سامنے، یعنی وہ ایک بڑی قوت کے سامنے کہ جس قوت کی عظمت کا وہ قائل ہے، وہ اپنے اندر یہ احساس پاتا ہے۔ یہ ہمارے پاس پہلے صفحے کی کچھ معلومات تھیں، آخری 1-2 لائنیں ہیں، اس کو ہم
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاحظہ کریں گے، کیونکہ فطری شناخت کے بارے میں آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کا قدر طولانی 3-4 صفحوں کے اوپر مشتمل بیان ہے، اور ہم نے پہلے صفحے کی معلومات آپ نے ملاحظہ کیا کہ دیکھیں۔ آئیں اب ہم اس پہلے صفحے میں جو ہم نے مطالعہ کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کی ڈیپتھ میں تھوڑا سا جائیں، اس کی تفصیلات میں ہم تھوڑا سا جائیں۔ کلمہ فطرہ سے ہم شروع کرتے ہیں۔ کلمہ فطرن یا فطرن یہ کہتے ہیں شق کرنا، شگافتہ کرنا، چیر دینا، جیسے درمیان سے ایک چیز چیری جاتی ہے، چیر کے جدا کر دینا، اس لیے پھٹ جانے کے معنی میں بھی یہ آتا ہے، جدا کر دینے کے معنی میں بھی یہ آتا ہے۔ یہ پہلا لغوی معنی جو ہمیں سمجھائی دیتا ہے لغت کی کتابوں سے۔ لغوی کتابوں کی طرف اگر آپ رجوع کریں تو یہ پہلا معنی آپ کو متعدد کتب کے اندر نظر آئے گا کہ فطرت یعنی شق کر دینا، فطرت یعنی کھول دینا، ایک شے کو کھول دینا، یا جسے آپ کہتے ہیں پھاڑ دینا۔ تو معجم المقاییس سے لغہ میں بھی اسی طرح فتح شیء و ابرازہ، ایک شے کو کھولنا اور اسے ظاہر کر دینا۔ لیکن مفردات راغب میں شق طولن، تو طولانی طور پہ ایک چیز کو پھاڑ دینا، کھول دینا، شگافتہ کر دینا، اسے فطر کہتے ہیں۔ اسی لیے خلل کو بھی فطور سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے سورۃ الملک آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے ہل تری من فطور، یعنی تم نے کوئی آسمان کے اوپر نگاہ ڈالو، کوئی خلل دیکھا ہے؟ یا اسی طریقے سے چونکہ شک کرنے کے معنی میں آتا ہے، اس لیے شک کرنے کے معنی میں یا پھٹ جانے کے معنی میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے سورہ مزمل میں آیت نمبر 18 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے السماء منفطر بہ، کہ آسمان کے بارے میں، یا سورہ انفطار میں بھی واضح طور پہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ پھٹ جانے کے یا چیر جانے کے معنی میں قرآن نے اس کو لیا ہے۔ اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، یعنی آسمان کے پھٹ جانے سے کیا مراد ہے کہ آسمان جب ٹکڑے ہو جائے گا، شگافتہ ہو جائے گا، شگاف آسمان میں پڑ جائے گا۔ یہ ہمارے پاس قرآن کریم کی آیات کے ذیل میں اذا السماء انفطرت یا منفطر بہ، یہ استعمال آپ نے ابھی ملاحظہ کیا۔ یہ پہلا معنی فطرہ کا آ گیا۔ دوسرا معنی فطرہ کا وہ بھی قرآن کریم سے آشکار ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی سابقے کے ایک شے کو خلق کر دینا، ایک شے کو ایجاد کرنا، ایک شے کو خلق کرنا، اور کوئی آپ کے پاس سیمپل موجود نہیں ہے، کوئی نمونہ موجود نہیں ہے، یعنی بغیر کسی سیمپل اور بغیر کسی مثلا نمونے کے ایک شے کو آپ کا خلق اور ایجاد کرنا، اس کو کہتے ہیں فطرہ۔ عربی زبان میں اس کا استعمال بھی مختلف اہل لغت نے دلیل کے ساتھ استعمال اس کا ذکر کیا ہے، مگر مثلا کسی نے اگر کنواں بنایا اور کنواں بناتے ہوئے بغیر کسی سیمپل کے اس نے کنواں بنایا تھا، تو اس کے بارے میں کہا جائے گا یہ کس نے، مثلا اس کے لیے کلمہ فطرہ استعمال کیا گیا۔ قرآن کریم میں بھی یہ والا استعمال، بس یہ دوسرا معنی آ گیا۔ پہلا معنی شگافتہ، پھٹ جانا، چیرا جانا۔ دوسرا معنی قرآن کریم کی آیات کے ذیل میں آتا ہے بغیر کسی سیمپل کے ایک شے کو خلق کر دینا، ایک شے کو وجود دے دینا، جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے سورہ ابراہیم غالباً آیت نمبر 10 ہے۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے قالت رسلہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ میں تمہیں شک ہے؟ وہ اللہ کہ جو آسمانوں اور زمین کو فطر کرنے والا ہے، یعنی بغیر کسی سابقے، بغیر کسی نمونے کے خلق کرنے والا ہے، کیا تمہیں اس میں شک ہے؟ تو یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ فاطر السماوات والارض یعنی بغیر کسی سابقے اور نمونے کے ایک شے کو خلق کرنا۔ آج اب ہم کلمہ فطرت پہ، آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا کہ یہ مصدر نوعی ہے،
کیونکہ کلمات کے لغوی معنی کی اصطلاحی معنی کے ساتھ بڑی ایک تعلق اور بڑا ایک ربط ہوتا ہے۔ لغوی یعنی ڈکشنری کا معنی اور اس ڈکشنری کے معنی کا اصطلاحی معنی کے ساتھ ایک تعلق و ربط، ان میں گہرا ایک تعلق پایا جاتا ہے، اور اسی تعلق کی وجہ سے اس اصطلاحی معنی کو ذکر کرنے کے لیے اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے۔ ہم اسی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن میں یہ سب سے پہلے کہاں وارد ہوا؟ ہم اس کو پہلے آیت کو دیکھ لیں تاکہ کلمہ فطرت، فطرہ سے فطرت پہ ہم پہنچیں۔ بالفاظ دیگر ہم قرآن میں فطرہ سے فطرت کے اوپر پہنچیں۔ سورہ روم آیت نمبر 30 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، سورہ روم آیت نمبر 30۔ اس آیت کریمہ کا تذکرہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں بھی وارد ہوا ہے۔ آیت میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، کہ آپ اپنے وجہ کو دین کی طرف خالص طور پہ، حنیفہ یعنی خالص طور پہ آپ قائم کر دیں، یعنی اپنی پوری توجہ دین کی طرف خالص کرتے ہوئے، خالصتاً، ملاوٹ کے ہمراہ نہیں، خالصتاً اپنی پوری توجہ، اپنے پورے وجود کو دین کی طرف کر لیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی وہ فطرت، اللہ کی وہ فطرت کہ جس کے اوپر اللہ نے لوگوں کو فطر کیا، یعنی بغیر کسی نمونے کے لوگوں کو اللہ نے اس کے اوپر بنایا۔ لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی۔ ذالک الدین القیم، یہی دین قیم ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ وہ اس حقیقت کو اور اس بات کو نہیں جانتے۔ توحید شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ میں، توحید شیخ صدوق صفحہ ہمارے پاس باب ہے 53 نمبر باب، وہ ہے ہی اس موضوع کے اوپر باب ہے کہ باب کا نام توحید شیخ صدوق اردو میں بھی چونکہ ترجمہ ہو چکی ہے، آپ اسے ملاحظہ کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے۔ اگر انٹرنیٹ کا لنک بھیج دیا جائے تو انشاءاللہ استفادے کیا جا سکے گا کہ کلمہ فطرت کے اوپر 53 نمبر چیپٹر ہے، اس میں فطرت اللہ عز و جل، اللہ کی فطرت کے موضوع کے اوپر روایات جمع کی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے ہشام بن سالم نے روایت کو نقل کیا ہے توحید شیخ صدوق میں کہ ہشام بن سالم نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، دریافت کیا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی وہ فطرت جس کے اوپر لوگوں کو اس نے فطر کیا ہے، لوگوں کو بغیر کسی سابقہ سامپل یا نمونے یا سابقہ کے بغیر اللہ نے خلق کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا التوحید، اس سے مراد توحید ہے۔ یا اسی طریقے سے فطرہم علی التوحید، کہ زرارہ سے ایک روایت منقول ہے، اس میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد ہے کہ فطرہم علی التوحید، کہ اللہ نے ان کو توحید کے اوپر خلق فرمایا، یعنی ان انسانوں کی جو خاص خلقت ہے وہ خاص خلقت توحید کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمائی۔ یہ اپنے آیات، کیونکہ اس کے اندر احادیث متعدد ہیں، ہم ان احادیث کو انشاءاللہ کسی مناسب وقت کے اوپر پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ آیات کریمہ میں کلمہ فطرت کا تذکرہ وارد ہوا ہے، اور صحیح سند روایات میں یہ آیا ہے کہ فطرت جو ہے وہ اسلام، توحید کے اوپر اللہ نے عہد و پیمان باندھا، توحید کے اوپر اللہ نے لوگوں کو فطر کیا، خلق کیا۔ آئے اب ہم فطرن سے فطرتن کی تک سفر کرتے ہیں، یعنی اب ہمارا سفر کیا ہونا چاہیے؟ کلمہ فطرن سے کلمہ فطرت تک، کیونکہ قرآن کریم میں انسانوں کے لیے، بالخصوص انسانوں کی خلقت کے لیے کلمہ فطرت استعمال ہوا ہے۔
اب کلمہ فطر بھی قرآن میں استعمال ہے، میں وہ بھی آیات چند آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں کہ جس سے کلمہ فطر ہمارے پاس جو استعمال ہے وہ آ جائے. جیسا کہ سورہ انعام آیت نمبر 79 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے. سورہ انعام آیت نمبر 79، اس آیت میں آپ غور کریں، ارشاد باری تعالی ہوتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اپنی پوری کی پوری توجہ، اپنے پورے کے پورے وجود کو اس ذات کی طرف کرتا ہوں کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو فطر کیا، یعنی بغیر کسی سابقے اور بغیر کسی سیمپل اور نمونے کے خلق کیا. حنیفاً، خالص اس کی ذات کے لیے ہوتے ہوئے. حنیف یعنی کاملاً. حنیف کو فطرت اور حنیف کو مترادف شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے قرار دیا ہے، یعنی صبغتن حنیفن، یہ دونوں فطرتن کے مترادف ہیں. اسے انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے، لیکن ادھر آپ نے اپنی توجہ فطرہ کی طرف کرنی ہے. اور نماز میں اسی ذکر کو پڑھنا نماز شروع کرنے سے پہلے مستحب بھی ہے. اسی کے اوپر مشتمل کلمات ہیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ نماز سے پہلے اس کو پڑھیں تو یہ مستحب ہے، کیونکہ اس میں انسان اس بات کا اقرار کر رہا ہے اور اپنے نفس کو اس بات کے اوپر ابھار رہا ہے کہ میں پوری کی پوری توجہ اس ذات کی طرف کر رہا ہوں جو آسمانوں اور زمین کو خلق کرنے والا ہے. کیونکہ انسان کا نفس کئی چیزوں میں مشغول ہوتا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا نفس کئی چیزوں میں مشغول ہے. مثال کے طور پہ ہمارا نفس کچھ ماضی کی یادوں سے مشغول ہو جاتا ہے، حال میں جو کام انجام دے رہے تھے اس کے ساتھ مشغول ہے، جو کام ابھی ہم نے انجام دینے کی جلدی ہے اس کے ساتھ مشغول ہے. اس لیے انسان اللہ اکبر کہتا ہے تو پھر وہ خیالوں میں کھو جاتا ہے اور اندر ہی اندر منصوبے بنا رہا ہوتا ہے، اندر ہی اندر اپنے نفس کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے. زبان ظاہر یہ کر رہی ہے کہ یہ شخص اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا نفس جو ہے وہ اسی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. بس اس لیے یہ کلمہ جو ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے کہ آپ قرآن کریم کی اس آیت کو نماز سے پہلے پڑھیں. انی وجہت وجہی، میں اپنی پوری توجہات، اپنا وجود، اپنا نفس، اپنے پورے وجود کو اس ذات کی طرف مائل کر رہا ہوں، اس ذات کی طرف اس کا رخ کر دیا ہے، اس ذات کی طرف اس کی توجہ کر دی ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کو فطر کرنے والا ہے. یہاں پہ آپ نے کلمہ فطر کو دیکھا کہ کس طریقے سے اس کا استعمال ہے. اسی طریقے سے سورہ ہود آیت نمبر 51 کو آپ دیکھ لیں. بس آپ کے سامنے مقصود ہے کہ کلمہ فطر اور کلمہ فطرت میں فرق کر کے بیان کیا جائے. کلمہ فطر سے کیسے فطرت کی طرف ہم گئے ہیں، کلمہ فطرت، کیونکہ اگر ہم نے اس راز کو جان لیا تو اس کے معنی سمجھنے میں ہمیں بڑی آسانی پیش آئے گی، بڑی سہولت ہو جائے گی. اس لیے کلمہ فطرت تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن کریم میں اپنے اس کلمات کے ساتھ تو ایک ہی جگہ پہ آیا ہے اور کسی جگہ پہ کلمہ فطرت نہیں آیا. فطرت ایک ہی آیت میں آیا، سورہ روم آیت نمبر 30 میں. لیکن فطر اس کے مشتقہ فطرہ یا یتفطرنا، یہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں آیا ہے. سورہ ہود آیت نمبر 51 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے یا قومی، اے میرے قوم، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس نبوت کی جو زحمتیں اٹھائی ہیں، دن رات ایک کر کے جو پیغام الہی تم تک پہنچایا ہے، یہ جو اس قدر مشقتیں اور مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، ان سب کے اوپر ایک قوم میں تم سے کوئی اجر نہیں طلب کرتا. نہ تمہیں سے پیسے چاہیے، نہ تم سے کوئی روٹی مکان چاہیے، تم سے تو کچھ بھی نہیں چاہیے. اگر جو میں نے زحمت دین کے لیے اختیار کی ہیں اس میں کسی سے اجر چاہیے، ان اجریہ، تو میرا اجر اللہ ہے کسی کے اوپر تو وہ ذات ہے علی الذی فطرنی،
جس نے مجھے فطر کیا ہے، جس نے مجھے خلق کیا ہے، اس ذات کے اوپر میرا اجر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل و شعور سے کام نہیں لیتے، تعقل نہیں کرتے کہ مجھے تم سے کچھ چاہیے نہیں، میں تو تم سے ہدایت کا طالب ہوں کہ ہدایت پر آ جاؤ۔ میں اپنی زندگی بسر کرنے میں اپنے ہی بل بوتے کے اوپر امور انجام دیتا ہوں، نہ تم سے مانگتا ہوں، نہ تمہارے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوں، نہ تم سے تقاضے کرتا ہوں، نہ کسی منصب کا مجھے لالچ ہے، نہ تم لوگوں کی شہرت اور نہ ہی تم لوگوں کی واہ واہ کا مجھے کوئی شوق ہے یا اس کی مجھے کوئی طلب ہے۔ میں جتنے بھی دینی امور انجام دے رہا ہوں، میں جتنی تبلیغ کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اس راہ میں مشقتیں کاٹتا ہوں، اپنی دنیا کو اس کے لیے میں خرچ کرتا ہوں، اپنے گھر بار کو میں جس کام کے لیے ترک کر رہا ہوں، اس سب کے بدلے میں مجھے کوئی اجر تم سے نہیں چاہیے۔ یہ جملات خصوصاً ان افراد کو ازبر ہونے چاہیے انہی معانی کے ساتھ کہ جو دین کو ممبر کے اوپر نشر کرتے ہیں، جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں، مثلا بالخصوص جو مجالس پڑھتے ہیں، انہیں اصلاً پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگوں نے تعریف کی ہے یا نہیں کی۔ اصلاً ان کا ذہن اس کی طرف مائل یا نفس مائل ہی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں نے اس کے اوپر واہ واہ کی ہے یا لوگ روئے ہیں یا روئے نہیں ہیں، انہوں نے کوئی مال و دولت دیا ہے یا نہیں دیا، لوگوں نے اچھا رسپانس دیا یا نہیں دیا، بانی حضرات راضی ہیں یا راضی نہیں ہیں، کوئی اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی اجر لینا ہے، ان اجریہ الا علی الذی فطرانی، جس نے مجھے خلق کیا ہے اس کے اوپر میرا اجر ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مریم آیت نمبر 90 میں ایک اور طرز سے یہی کلمہ، اس کلمے کے مشتقات آئے ہیں، تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ یہاں پہ کلمہ یتفطرن منہ کہ آسمان جو ہے قریب ہے کہ پھٹ کے رہ جائیں، وتنشق الارض، اور زمین چیری جائے، اس میں شگاف پڑ جائیں، وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو کے زمین کے اوپر گر پڑیں، سجدوں میں گر پڑیں۔ ادھر آپ نے کلمہ یتفطرنا دیکھا، یہ پھٹنے کے معنی میں، شگافتہ ہونے کے معنی میں ہے، یہ اوپر والے معنی سے کچھ جدا ہے، لیکن کلمہ فطرہ کو دیکھیں کہ باب تفاعل میں جا رہا ہے، ثلاثی مجرد میں اس کا استعمال ہے۔ اچھا، یہ سارے کے سارے استعمال ایک طرف آئیں، اب ہم اپنے موضوع کی طرف۔ کلمہ فطرن سے فطرتن، ان دو کے معنی میں کیسے فرق پڑے گا؟ معنی میں فرق اس طریقے سے پڑے گا کہ ایک دفعہ عربی زبان میں آپ جملے میں ڈھال کے یا کسی صیغے میں ڈھال کے ایک خاص اسلوب میں لفظ کو ڈھال کے فعل کے ایجاد ہونے یا فعل کے ہونے کو بیان کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ابھی فطرہ سے ہٹ کے ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ عموماً کہتے ہیں بیٹھنا، چلنا، سونا، جاگنا۔ اب آپ نے اس عمل کو اگر انجام دینا ہے، عربی میں کئی طریقے ہیں۔ آپ مثلا فعل اس سے بنا دیں ناما، وہ سویا، یا ینام، وہ سوتا ہے یا سوئے گا، یا اسی طریقے سے آپ کلمہ ایک اور لے آئیں سیر، سارا یسیرو، کہ وہ چلا، چلنا۔ اب یہ کلمات کس پہ دلالت کر رہے ہیں؟ ایک فعل کے انجام پانے پر، ایک عمل کے انجام پانے پہ دلالت کر رہے ہیں۔ لیکن ایک دفعہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، فقط فعل کو نہیں، انداز فعل کو بھی بیان کرو، نوعیت فعل کو بھی بیان کرو۔ اگر نوعیت فعل اور انداز فعل کو بیان کیا جائے تو مصدر نوعی میں ڈھالنا پڑے گا اور فعلتن کے وزن کے اوپر آپ لے آئیں گے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ خاص انداز چال چلنے کا، یعنی چلنے کا خاص انداز بیان کیا جائے تو وہاں پہ کلمہ آئے گا سیرتن، سیرتن یعنی خاص انداز چلنے کا، یا جلستن خاص انداز بیٹھنے کا۔ اسی طرح فطرتن خاص انداز خلقت کا، فطرہ یعنی خلق کیا بغیر کسی نمونے کے، فطرتن یعنی خاص انداز میں خلق کیا۔ وہ انداز بھی فطرتن، وہ انداز، وہ کیفیت، وہ خصوصیت بھی بیان کر رہا ہے کہ جو اس کو تمام دیگر
خلقت سے جدا کر رہی ہے۔ بالکل اسی طرح سے جب آپ کہتے ہیں سیر، سارا یسیر و سیرن، کہ چلا، سیر یعنی سارا زیدن، زید چلا۔ چلنے کو اب بیان کریں تو کئی طریقوں سے چلا، تیز بھی چل سکتا ہے، آہستہ بھی چل سکتا ہے، رگڑ کے بھی چل سکتا ہے، اڑ کے بھی، مثلا پانی پہ چلنا، ہوا پہ چلنا، زمین پہ چلنا، کئی خصوصیات آپ بیان کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب سارا کہا جائے گا تو خصوصیت کی طرف اشارہ نہیں ہے، صرف عمل کے اس طرف اشارہ ہے کہ یہ عمل انجام پایا ہے، بس اس نقطے کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن جب آپ کہیں گے سیرتن، فعلتن، تو یہاں پہ آپ کا خاص انداز بھی بیان کیا جا رہا ہے۔ مثلا سیرت اسیر سیرت جدی، امیر الامام حسین علیہ السلام سے منسوب کلمات ہیں کہ میں انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، کہ میں نہ مثلا بغاوت کرتے ہوئے نہ سرکشی کرتے ہوئے نکلا ہوں۔ میرے خروج کا جو مقصد ہے وہ یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کوئی منصب حاصل کروں یا میں اپنی حاکمیت جماؤں، یہ چیزیں میرے پیش نظر نہیں ہیں۔ میرے پیش نظر کیا ہے کہ میں اپنے جد کی سیرت کے اوپر چلوں اور امیر المومنین علیہ السلام کی سیرت کے اوپر چلوں۔ اب اس مطلب کو جب بیان کیا امام حسین علیہ السلام سے منسوب کلمات میں کہ تو اس میں کلمہ اسیر سیرت جدی، اس طریقے سے وہ کلمہ وارد ہوا۔ یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کہ انداز بیان کیا، کئی مقاصد کے لیے نکل سکتا ہے، کئی طریقوں سے انسان جو ہے وہ نکل سکتا ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام انہوں نے ذکر کیا کہ میں اصلاح کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، اور اسیرہ بسیرت جدی و ابی، اپنے والد اور اپنے نانا کی، اپنے جد کی سیرت پہ چلوں۔ اب یہ آ جائے گا، نوعیت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، کس نوعیت کے اوپر وہ، یعنی کس نوعیت سے وہ ایک عمل کو انجام دینا چاہ رہے ہیں۔ مثلا یہ کلمہ معروف ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف، اگرچہ متاخر 800 سال بعد یہ کلمہ کتابوں میں نظر آتا ہے، اس سے پہلے یہ کلمہ ہمیں کتابوں میں نظر نہیں آتا، اور پھر بہار الانوار میں علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کر دیا، لیکن معنی کے اعتبار سے قابل قبول معنی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے مقاصد کو ذکر کرتا ہے کہ منسوب ہے امام حسین علیہ السلام کی طرف، کہ فرمایا ارید ان آمر بالمعروف، معروف کو میں امر کروں، حکم دوں، وانہی عن المنکر، منکر سے میں نہیں کروں، واسیر بسیرت جدی و ابی، کہ میں اپنے جد اور اپنے والد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کی سیرت پہ چلوں۔ اب آپ نے کلمہ دیکھا کہ اگر وہ کہتے ہیں وہ اسیرہ، کہ میں چلوں اپنے ما اشاء، مثلا بما اشاء، کہ جو میں چاہتا ہوں ویسا چلوں، یا جیسا مجھے فرصت ملتی ہے ویسا چلوں، تو یہاں پہ وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں کوئی بھی رنگ ڈھنگ، کوئی بھی طریقہ کار، کوئی بھی انداز اختیار کر سکتا ہوں۔ لیکن جب انہوں نے کہہ دیا کہ اسیرہ بسیرت جدی و ابی، تو یہاں پہ مقید کر رہے ہیں، خصوصیت بھی ذکر کر رہے ہیں کہ میں اس راہ میں چلتے ہوئے جو قدم اٹھاؤں گا وہ اسی کے انداز کے مطابق ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، یا اس کے عین مطابق ہوگا جو میرے والد گرامی امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مطابق تھا۔ ایسا آپ نے دیکھا کہ اگر آپ مصدر نوعی میں ایک فعل کو ڈھال دیں تو وہ ایک اپنے اندر خصوصیت کو، ایک وصف کو، ایک قید کو اپنے ساتھ لے آتا ہے۔ اگر مصدر نوعی نہ لائیں تو کوئی خصوصیت اور قید نہیں ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ اکلت الطعام، میں نے کھانا کھایا۔ اب یہاں پہ آپ نے یہ نہیں بیان کیا کہ کس انداز میں کھایا، کوئی بھی انداز ہو سکتا ہے، تیز تیز کھایا، آہستہ آہستہ کھایا، آسانی سے کھایا، مشکل سے کھایا، کوئی بھی انداز ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک دفعہ آپ کہیں کہ میں نے کھایا فلاں کے انداز میں، تو آپ اس کو فعلتن پہ، مثلا اکلتن، اس کے وزن کے اوپر آپ لے آئیں گے۔ یہ عربی میں ایک انداز ہے۔
آئے اب ہم قرآن کریم ہی کی آیات کے تناظر میں کلمہ فطرہ کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورہ روم آیت نمبر 30 کے علاوہ جہاں جہاں پہ بھی یہ کلمہ فطرہ استعمال ہوا ہے وہاں پہ یہ عمومی ایک معنی دے رہا ہے، ایک فعل کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ بغیر کسی سابقے اور بغیر کسی نمونے کے ایک شے کا خلق ہو جانا۔ اب خلق تو اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات خلق اللہ تعالیٰ نے کی ہیں، اور ہر ایک کا اپنا ایک انداز بھی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر ایک کا انداز خلقت دوسرے سے جدا نہیں ہے، دوسروں سے نقطہ اشتراک یہ ہے کہ سب کو اللہ نے خلق کیا ہے۔ نقطہ اشتراک یہ ہے کہ سب کے سب اپنی خلقت میں اللہ کی محتاج ہیں۔ نقطہ اشتراک مخلوقات میں یہ ہے کہ سب کی سب مخلوقات، چاہے عظیم سے عظیم ترین مخلوق ہو یا پست سے پست ترین مخلوق ہو، سب کے سب مخلوقات کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسی ذات باری تعالیٰ کا عطا کرتا و دیا ہوا ہے، اور اگر وہ ذات نہ دے تو اللہ کے پاس کوئی چیز کم نہیں ہوتی، لیکن اگلے کے پاس کوئی چیز رہتی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء و رسول و ائمہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ان کا محتاج نہیں ہے، یہ اللہ کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ ان سے لے لے تو ان کی مثل کو لا سکتا ہے، ان کی مانند کو لا سکتا ہے، لیکن اللہ کی مانند اور مثل کو نہیں لایا جا سکتا۔ یہ نقطہ اشتراک ہیں، محتاجی کے اعتبار سے، بقا کے اعتبار سے، خصوصیات کے لینے کے اعتبار سے، فیض الہی جاری ہونے کے اعتبار سے۔ لیکن ایک مخلوق دوسری مخلوق سے جدا ہے، یہ جدائی دو طرح سے ہو سکتی ہے، یا خلقت کے آغاز ہی اور خلقت کے اندر جو اللہ نے خاصیتیں اور امور اور اوصاف رکھ دیے انہی میں جدا ہے، یا نہیں خلق ہو جانے کے بعد ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ اس کے اوپر مختلف طرح کی چیزیں آ کے اثر انداز ہوئیں، اور اس اثر انداز ہونے کی وجہ سے وہ کوئی کسی صورت میں ڈھل گئی، کوئی کسی صفت سے متصف ہو گئی، کوئی کسی استعداد اور صلاحیت کی مالک ہو گئی۔ ہر دو صورتیں ہم دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے کان سے لوہے کو نکالا، معدن آپ نے نکالا لوہے کی صورت میں، اب لوہا اور اسی طرح سے تانبا آپ لے لیں، دونوں ہی ایک ٹھوس چیزیں، یا پتھر لے لیں، دونوں ہی ٹھوس چیزیں ہیں، لیکن لوہے کے اوپر رنگ کر دیا گیا، اس کو بالفرض گاڑی کی ایک باڈی کی صورت میں، کار کی باڈی بنا کے ڈھال دیا گیا، جبکہ پتھر ہے اسے گملے کی صورت میں آپ نے ڈھال دیا، کوئی فریم اس سے آپ نے بنا لیا۔ اب یہ جتنی صورتیں ہیں، شکلیں ہیں، رنگ ہیں، خوبصورتی ہے، بدصورتی ہے، یہ ساری ان کے خلق ہو جانے کے بعد ان کے اوپر طاری ہو رہی ہیں اور ایک دوسرے سے جدائی کا باعث بن رہی ہیں۔ پتھر کی خلقت جدا ہو رہی ہے، لوہے کی خلقت جدا ہو رہی ہے، اس لیے دونوں طرز ہم اس کائنات کے اندر پاتے ہیں۔ بس کائنات کے اندر اگر آپ غور کریں، ایک دفعہ ایک وجود دوسرے وجود، ایک مجموعہ وجود بلکہ کہیں تو بہتر ہے، وجودات کا ایک مجموعہ دوسرے مجموعے سے اپنی خلقت کے اندر ہی جدا ہے، یعنی جب وہ خلق ہوا تھا تو اس کی خلقت کے اندر ہی استعداد، صلاحیت، ذاتی عناصر اور اس کے اندر خصوصیات وہ ایک مجموعے وجود کی دوسرے مجموعے وجود سے جدا تھی۔ یہ ہوتی ہے ذاتی اختلاف، ذاتی طور پہ جدائی ایک مجموعہ خلقت کی دوسرے مجموعہ خلقت کے ساتھ۔ لیکن ایک دفعہ خلق ہو جانے کے بعد باہر سے کوئی ایسے عناصر، آثار، اثرات اور مختلف عوامل اور اسباب ہیں جو اس کے اوپر طاری ہوتے ہیں اور اسے مختلف صورتوں میں ڈھال دیتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتا ہے۔ انسانوں کے اندر آپ یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، مثلا بعض لوگ ہیں کہ وہ جب پیدا ہوئے تو ان کو مثلا پہاڑی یا صحرائی علاقوں کی زندگی بسر کرنے پڑی، اور وہاں پہ زندگی بسر کرنے کے لیے طبیعت سے یعنی ماحول اور حالات سے سخت مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے ان کے جسم جو ہیں وہ بڑے قوی اور مضبوط اور ٹھوس ہوتے ہیں۔ مثلا پہاڑ کے اوپر اترنا چڑھنا، یا صحراؤں کی گرم ریت کے اوپر اپنے بھاگ دوڑ کر کے دور دراز کئی کلومیٹر دور سے پانی لانا،
مویشیوں کو چرانا، کھانے پینے کا اہتمام کرنا، گرمی کو سہتے رہنا۔ اب ان کی جو کنڈیشن ہے، کیونکہ ہم حالات کا سخت مقابلہ کیا، جسم میں کرختگی ہوگی، ان کی جلد جو ہے وہ سخت، انتہائی سخت ہوگی، طبیعت میں بھی بعض چیزیں ان کی عناصر سخت گیری آ جائے گی۔ اس کی بجائے ایک شخص ہے جو میدانی علاقوں میں پیدا ہوا اور نرم و نازک طور پہ نعمات کے اندر اس نے زندگی بسر کی، اسے نعمتیں حاصل کرنے کے لیے کسی بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں پڑی۔ اب اس کا جسم وہ بڑا نرم اور ملائم ہوگا، تھوڑی سی ہی طبیعت سخت ہو جائے، یعنی نیچر یا ماحول اگر کسی جگہ پہ ایٹماسفیئر جسے آپ کہتے ہیں، آب و ہوا سخت ہو جائے، اسے نزلہ زکام لگ جائے گا، بخار میں وہ اپنے بستر یا بیڈ سے اتر ہی نہیں سکے گا، تھوڑا سا سر درد ہو جائے تو خوب پٹیاں باندھے گا اور دوائیاں لے گا، نرم طبیعت کا مالک ہے۔ یہ خلق ہونے کے بعد ہیں عناصر جو ان کے اوپر آن پڑے ہیں۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ دو طرح کے عناصر ہیں، ایک دفعہ ذات کے اندر خصوصیات ہیں، خلقت کے ہمراہ خصوصیات ہیں، جب خلق ہوا تو اسی طرح سے خلق ہوا تھا، یہ ایک مجموعہ وجود ہے، اور ایک اس کے مقابلے میں خلق ہونے کے بعد بیرونی عوامل، بیرونی اسباب اور اثرات اس کے پر اثر انداز ہوئے، جس کی وجہ سے وہ ایک شکل یا ایک حالت یا بعض صفات سے متصف ہو گیا اور ان حالات میں ڈھل گیا۔ کلمہ فطرت کہاں پہ آتا ہے؟ کلمہ فطرت پہلی چیز ہے خاص انداز میں خلقت، یعنی جب خلق کیا گیا تو اس کے اندر بعض چیزیں رکھ دی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور ان چیزوں کی وجہ سے وہ بقیہ تمام مجموعہ وجودات سے جدا ہو رہا ہے، تمام کے تمام وجودات سے جدا ہو رہا ہے۔ اگر یہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کی ذات کے اندر خلقت کے ہمراہ جب خلق کیا تو اسی سانچے میں اللہ نے خلق کیا، اسی اللہ تعالیٰ نے ایک مثلا فریم کے اندر اسے خلق کیا، انہی خصوصیات اور صلاحیتوں اور اوصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خلق کیا، اس میں وہ ڈھلا ہوا تھا، اس میں وہ پورا کا پورا، مثال کے طور پہ جیسے آٹے کو گوندا جاتا ہے، مواد کو ملا کے، خمیر کو ایک دوسرے سے ملا کے ایک شے کو وجود دیا جاتا ہے، اس طرح انسان کی خمیر کے اندر ہی یہ چیزوں کو رکھ دیا گیا تھا۔ یہ انداز خلقت ہے۔ اس لیے ہر خلقت کی اشتراک مشترک نکات بھی ہیں، احتیاج کے اعتبار سے، رزق اللہ سے لینے کے اعتبار سے، بقا میں اللہ کے محتاج ہونے کے اعتبار سے، لیکن تمام مجموعہ خلقت کا ایک دوسرے سے اختلاف بھی ہے، اور وہ اختلاف کس میں ہے؟ انداز خلقت میں اختلاف ہے۔ لیکن کیا ہر انداز خلقت کو فطرت کہتے ہیں؟ یہاں پہ جواب نفی میں ہے۔ ہر انداز خلقت کو فطرت نہیں کہتے، فقط انسان کا جو انداز خلقت ہے قرآن کریم نے اس کو فطرت کہا ہے۔ یعنی ہم قرآن کے تناظر میں بات کریں، کوئی ممکن ہے کہے کہ نہیں ہم تو لغت کے اعتبار سے اخروٹ ہے اس کے انداز خلقت کو بھی فطرت کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا بھی بالآخر اخروٹ کا مثلا خوبانی ہے، یا اسی طریقے سے مثلا آڑو ہے، سیب ہے، ان سب سے اختلاف تو ہے اخروٹ کا، ان سب کی خلقت کے انداز الگ ہیں، اخروٹ کی خلقت کا انداز الگ ہے۔ خلق تو سارے ہی ہوئے، فطرن تو سب کے لیے ہے، لیکن فطرن کے ساتھ فطرتن بھی تو ہے، تو لغت کے اعتبار سے تو آپ سب کو فطرت کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم جو گفتگو کر رہے ہیں ہم قرآن کریم کے تناظر میں گفتگو کر رہے ہیں، روایات اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اگر قرآن کریم اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں گفتگو کی جائے تو بقیہ مخلوقات، مثلا فرشتے ہیں، پھر فرشتوں کے اندر کہ ہر ایک ملک جو ہے اس کا ملک جو ہے، ملک کا مقام کریم ایک اپنا مقام ہے، لیکن ہر ایک کا انداز خلقت جدا ہے بلا شک و شبہ، ہر ایک کے اندر خصوصیات پائی جاتی ہیں اس کی خلقت کے ساتھ ہی۔ حیوانات اسی طریقے سے ہیں، ان کا انداز نباتات سے جدا ہے، ان کی خصوصیات خلقت کے ہمراہ بھی موجود ہیں۔ جب خلق کیا تو خلق ہی اسی انداز میں اور ان خصوصیات کی دوش کے اوپر اللہ نے خلق کیا۔ پتھروں کا، جمادات کا اپنا ہے، نباتات کا اپنا ہے، تو انداز خلقت ہر ایک مخلوق کا ہے، لیکن انسان کی جو خلقت ہے اس کو بالخصوص کیا کہہ دیا گیا؟ انسان کی خلقت کو فطرتن قرآن کریم نے کہا ہے۔
لغت کے اعتبار سے آپ عمومیت دے سکتے ہیں، لیکن قرآن کریم کے اعتبار سے آپ کہیں گے نہیں، عمومیت نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے فطرت التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ کی وہ فطرت جس کے اوپر انسانوں کو اللہ نے خلق کیا، بس فطرت اللہ کی فطرت کو اللہ نے انسانوں کے ساتھ ربط دیا ہے، انسانوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ ایک مثال کے ساتھ یہ گفتگو آج کی ہم ختم کرتے ہیں، اور فطرت کا اس سے ہمارے پاس ایک پہلو سامنے آ جائے گا، اور انشاءاللہ اگلے درس میں ہم کلمہ فطرت کے قرآن کریم کے اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے تناظر میں استعمالات کو ملاحظہ کریں گے، اور مختلف معانی کو جن کی طرف آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے۔ مثال اس کی یہ ہے، ہر انسان کے خلقت کے اندر خاص انداز خلقت اللہ نے رکھا ہے۔ خاص انداز میں جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خلق کیا ہے اور ہر مخلوق کے مجموعے کو خلق کیا ہے، اور وہ اسی کے مطابق پلتی بڑھتی ہے، اسی کے مطابق اس کی نشوونما ہوتی ہے، تو اگر انسان اپنی فطرت کے دوش کے اوپر نشوونما پائے تو خاص انداز میں انسان کے افکار، نظریات، اس کے اعمال اور ایک خاص انداز میں اس کی نشوونما نظر آئے گی۔ اس کی مثال مختصر سی ہم لے لیتے ہیں، کیونکہ انسان واحد مخلوق ہے جو اختیار رکھتا ہے، اور اس اختیار کی وجہ سے اپنی فطرت کو شدید اور ضعیف کر سکتا ہے، جیسا کہ آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ بھی کیا کہ شدت اور ضعف ہو سکتے فطرت میں، فطرت سے جدا کوئی نہیں ہو سکتا، فطرت تو ڈھانپا جا سکتا ہے، بشر فطرت سے جدا نہیں ہو سکتا۔ مثال ہم کیسے لیتے ہیں؟ شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مثال اپنی کتابوں میں پیش بھی کی ہے۔ آپ بیج لے لیں چند پھلوں کے، مثلا آپ دیکھیں کہ توری کے بیج ممکن ہے، خربوزے کے بیج ممکن ہے، کہ اسی طرح سے تربوز کے بیج قریب آپ کو نظر آئیں گے، مکس کر دیا آپ نے مکس کر کے زمین کے اوپر بو دیے۔ اب شکل سب کی مثلا کدو کا بیج اور بالفرق خربوزے کا بیج وہ قریب ہے، مکس پڑے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کیا خربوزہ اور کیا تربوز اور کیا مثلا کدو آپ نے زمین کے اوپر لگا دیے۔ اب آپ نے ان کی نشوونما کے اسباب فراہم کیے فقط، جسے کہتے ہیں تربیت۔ اس لیے شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب فطرت چھپی ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں، اردو ترجمہ ہوا ہے، بہت حوصلہ افزا ترجمہ نہیں ہے اردو، لیکن قابل استفادہ ضرور ہے، اس لیے ضرور اسے استفادہ کریں، اور وہ فطرت کے موضوع پہ اچھی گفتگو ہے۔ ادھر فطرت اور تربیت کا ربط انہوں نے جوڑا ہے۔ ابھی ہم اس درس میں یہ بحث نہیں کر سکتے، انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں اس کی طرف اشارہ کیا جائے گا، لیکن ابھی آپ یہ دیکھیں، آپ اسباب سارے فراہم کریں نشوونما کے۔ دیکھیں، ایک شے کو نشوونما پانے کے لیے کم سے کم 2 اسباب ضرور فراہم کرنا ضروری ہیں، حتیٰ کہ انسان یہ 2 اسباب فراہم نہیں ہوں گے، نشوونما انسان کی نہیں ہوگی۔ پہلی چیز، نشوونما کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ فراہم کی جائیں، خصوصاً اولاد کی تربیت کے لیے بہت امور اہم ہیں، اپنے نفس کی تربیت کے لیے بہت اہم ہیں امور۔ نمبر 1، جو چیزیں ضرورت ہیں وہ فراہم کی جائیں۔ نمبر 2، جو چیزیں نشوونما میں رکاوٹ ہیں انہیں ہٹایا جائے، اگر ہٹانے کی کوشش نہ کرے اور نہ ہٹائے تو نشوونما رک جائے گی۔ وہ ساری چیزیں فراہم کر رہے ہیں کہ جو نشوونما دیں، لیکن چونکہ ان عوامل کو اس نے دور نہیں کیا کہ جو مانع ہیں نشوونما سے، وہ نشوونما نہیں پا سکے گا۔ مثلا اگر پودے کی مثال لے لیں، آپ نے کدو کا بیج بو دیا، آڑو کا بیج بو دیا آپ نے، اور مثلا آپ نے بالفرق خربوزے کا بیج بو دیا۔ اب جڑی بوٹیاں ہیں وہ نشوونما نہیں پانے دیتی، جڑی بوٹیاں آپ نے نکال کے باہر پھینک دی، کیڑا لگ سکتا ہے، اسپرے کیا، کیڑا اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آپ نے باہر پھینکی۔ بعض چیزیں ہیں کہ جو آپ نے ان کے لیے فراہم کی، سورج کی روشنی ہے، پانی کی مہیا ہونا ہے، ہوا کا پہنچانا ہے، مخصوص قسم کی گرمائش کا ہونا ہے، کھاد اس کے اندر ڈالنا ضروری ہے، یہ پہنچائیں۔ جب یہ 2 عوامل مل جائیں گے اب نشوونما ہوگی۔ لیکن سوال، نشوونما کیا چیز ہوگی؟ آپ جواب دیں گے کہ جو اس بیج کے اندر ہے وہی نشوونما پائے گا۔ پھر سوال کریں گے بیج کے اندر کہاں سے آیا، اور بیج کے اندر یہی کیوں رکھ دیا گیا؟ تو
تو آپ وہاں پہ جواب دیں گے کہ خالق حقیقی نے جب اس کو خلق کیا تھا تو خلق کرتے ہوئے ہی یہ چیزیں اس کے اندر ڈال دی تھیں، اور اگر وہ اپنے اندر کے دوش کے اوپر اگے گا تو بس یہی اگے گا۔ لہٰذا ہم اپنے اندر اور باطن کے دوش کے اوپر اگے تو پھر کدو کے بیج سے خربوزہ نہیں نکلے گا، خربوزے کے بیج سے آڑو نہیں نکلے گا، آڑو کے بیج سے سیب نہیں نکلے گا، بلکہ اس بیج کے اندرون میں، اس بیج کے باطن میں جو کچھ ہوگا وہی پھر نشو نما پا کے نکلے گا۔ یہی انسان کی فطرت بھی ہے۔ ہم سب کے اندر بھی اللہ نے کچھ رکھ دیا ہے، اگر اپنے باطن کے دوش کے اوپر ہم نشو نما پائیں، یعنی وہ چیزیں کہ جو نشو نما پانے میں، روح کی نشو نما، نفس کی نشو نما میں رکاوٹ ہے، انہیں ہم ایک طرف نکال دیں، اور وہ چیزیں فراہم کر لیں کہ جو نشو نما کو فروغ دیتی ہیں، نشو نما کو مہیا کرتی ہیں۔ اس کو قرآن کریم کہتا ہے تزکیہ نفس۔ تزکیے کا مطلب ہی ہے، تزکیہ نفس یعنی تخلیہ کرو، اور تحلیہ یعنی تم آراستہ کرو، تخلیہ یعنی خالی کرو۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے اور تکرار سے لکھا ہے، خالی پہلے کرو گے تو پھر جو آراستہ کرو گے فائدہ دے گا۔ اگر اپنے وجود کو برائیوں سے، وہ جو نشو نما میں رکاوٹ ہیں، اس سے خالی نہیں کرو گے تو جس سے بھی آراستہ کرتے چلا جاؤ وہ آلودہ ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا ادھر اب قرآن کریم کی زبان میں آ جائیں، اسے کہتے ہیں تزکیہ، یعنی پودے کا تزکیہ کریں تو اس سے خربوزہ نکلے گا، خربوزے کے بیج سے۔ تزکیہ نہیں کریں گے تو خربوزے کا بیج، وہ خربوزہ کچھ بھی نہیں نکال سکے گا، یا نکالے گا تو مرض آلود نکالے گا، یعنی اس کو کیڑا لگا ہوا ہے، مٹھاس اس میں نہیں ہے، اگ ہی نہیں سک رہا، امراض اسے لاحق۔ بس تزکیہ انسان کو اگر لے لیں، انسان کی روح کے اندر خزانے اللہ نے رکھ دیے ہیں، جسے آپ انسانیت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ انسانیت کب نمایاں ہوگی انسانی وجود کے اوپر؟ اس وقت نمایاں ہوگی جب تزکیہ ہوگا، یعنی ایک طرف سے نشو نما میں رکاوٹ جو امراض ہیں یا رکاوٹ پانے والے عوامل اور چیزیں ہیں انہیں آپ باہر نکال پھینکیں، اور جو ضروری ہیں کہ اس کو فراہم کی جائیں اور وجود اسے دی جائیں، اسے مہیا کریں، اور اندرون کی دوش پر، اپنے باطن کی دوش پہ اسے نشو نما پانے دیں، تو پھر انسان کے اندر سے انسانیت نکلے گی۔ بالکل اسی طرح جیسے خربوزے کے بیج سے خربوزہ نکلا، سیب کے بیج سے سیب نکلا، آڑو کے بیج سے آڑو نکلا، اسی طریقے سے انسان کے اندر سے انسان پھر باہر آئے گا۔ اس لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت خوبصورت جملہ ہے، اور رہبر بننے کے بعد ان کا یہ جملہ ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ حکومت میں آنے سے پہلے کہ ان کے بیانات، ہزاروں لوگ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ امام خمینی فرماتے ہیں بعض اوقات علم ہے کہ جو انسان کو جہنم تک پہنچاتا ہے، پھر فرماتے ہیں بعض اوقات توحید ہے کہ وہ انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے، بعض اوقات عرفان ہے، بعض اوقات اخلاق ہے کہ جہنم تک پہنچاتا ہے۔ اگر تم جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو تو صرف توحیدی بحثوں میں پڑے رہو، اخلاقی مطالب کو ہی سیکھتے رہ جاؤ، عرفانی اصطلاحوں کو ہی یاد کرتے رہ جاؤ، فلسفی اصطلاحوں میں ہی الجھ کے رہ جاؤ، اس سے تم انسان نہیں بنو گے، جہنم سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پاؤ گے۔ مثلا توحید کی بحث کرتا رہتا ہے اور انسان شبہات کا شکار ہو گیا، اخلاق اور عرفان پڑھتا رہا، تکبر کا شکار ہو گیا، دوسروں کو اپنے آپ کو دوسروں سے افضل اور دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھنا شروع کر دیا، دوسروں کو جاہل، اپنے آپ کو اہل علم شمار کرنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو بڑا خدمت گزار، دین کا بڑا ہمدرد، اور دوسروں کا بڑا حقیر، اور یہ تو عام لوگ ہیں، انہیں کیا پتہ، انہوں نے کیا پڑھا ہوا ہے، انہیں تو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ یہ متکبر انسان کو علم بنا رہا ہے، یہ علم تو انسان کی نشوونما کا باعث نہیں ہے۔ اس لیے امام خمینی فرماتے ہیں کہ تزکیہ ہے جو انسان کو جہنم سے نجات دیتا ہے، تزکیہ ہے کہ جو انسان کو بااخلاق بناتا ہے، تزکیہ نفس ہے جو انسان کو عارف بناتا ہے، تزکیہ نفس ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اس لیے آپ نے ملاحظہ کیا فطرت کے دوش کے اوپر ہماری نشوونما ہونی چاہیے۔ فطرت میں جھانک کے دیکھیں تو پہلی چیز آپ کو توحید نظر آئے گی، محبت الہی، عشق الہی،
اطاعت الہی، عبادت اللہ کی، پرستش اللہ کی، اللہ کو پوجنا، یہ انسان اپنے نفس کے اندر احساس کرے گا۔ انشاءاللہ تعالی بقیہ مطالب اگلے درس میں آپ کو خدمت میں بیان کیے جائیں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔